بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک جل مجدہ کا بے حد شکر اور کرم اور احسان ہے، جس کے کرم سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جمعۃ المبارک کی اس نشست میں آج جو موضوع ہے وہ بالکل منفرد ہے، اور وہ ہے حدیث نبوی اور عشق رسول کے تابندہ ستارے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مکمل جو نام ہے وہ ہے امام دار الہجرت امام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمر بن الحارث، یہ تفصیلی نام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جلیل قدر صحابی رسول تھے۔ امام مالک علیہ رحمہ کی ولادت 93 ہجری کو ہوئی۔ امام زرقانی کے مطابق آپ نے جتنے اساتذہ سے بزرگوں سے علم دین حاصل کیا ان کی تعداد 900 کے لگ بھگ ہے۔ یہ ان کے علمی سفر کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر جب اللہ نے علم کی تکمیل کرائی، پھر انہوں نے اس علم کو بانٹنا شروع کیا، تو آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور بے شمار لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا، جن میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے، وہ آپ کے شاگردوں میں سے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی دینی خدمات مدینہ منورہ حرم رسول کی تعظیم میں گزاری۔ اب جو نیکسٹ نقطہ ہے وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا الارمنگ قابل توجہ ہے کہ اتنے اساتذہ سے علم حاصل کرنا، اس کے بعد پھر انہوں نے فتویٰ لکھنا ایک بہت بڑا اہم کام ہوتا ہے دینی شعبہ میں۔ ہر بندہ اس کا اہل نہیں ہوتا۔ آپ کا قول ہے، میں نے اس وقت تک فتویٰ لکھنا شروع نہ کیا جب تک 70 علماء نے میری اہلیت کی گواہی نہ دی۔ 70 کہ یہ ایلیجیبل ہیں، اس چیز کے اہل ہیں کہ یہ فتویٰ لکھ سکتے ہیں۔ 70 علماء نے گواہی دی، پھر میں نے فتویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا شروع کیا۔ آپ کی عظمت کو سلام کہ آپ نے حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ 1,00,000 کی تعداد میں اپنے ہاتھ سے خود تحریر کی۔ امام مالک
رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے نمایاں خوبی محبت رسول، اتباع رسول اور ادب حدیث نبوی اور مدینہ منورہ کا حد درجہ احترام، یہ آپ کی خوبیاں ہیں۔ 17 سال کی عمر میں آپ نے درس حدیث رسول اللہ پڑھانا شروع کی اور زندگی کے آخری لمحات تک اس عبادت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ جب آخری لمحات تھے میں عرض کروں گا تب بھی انہوں نے رسول اللہ کی حدیث بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم عرض کر رہے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھایا کرتے تو اہتمام کیا کرتے، اس کا کیا اہتمام کرتے تاکہ ہمیں تکریم رسول جو ان کے دل میں حدیث کا ادب تھا ہم اس کا اندازہ لگا سکیں گے۔ حدیث شریف پڑھانے سے پہلے غسل کرتے، اللہ اکبر، قیمتی اور عمدہ لباس صاف ستھرا پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر ایک تخت پر بڑے عاجزی سے انکساری سے بیٹھتے، اور تدریس حدیث کے دوران کبھی پہلو نہیں بدلتے تھے، جسم کو حرکت نہ دیتے، اللہ اکبر۔ اب اس چیز پر ان کی جو ایک مداومت تھی حدیث رسول کے ادب میں، ان کے ادب کا احترام کی وہ جو ہمیشگی تھی کہ حضور علیہ السلام کے حدیث شریف پڑھاتے ہوئے جو ادب کو مینٹین رکھنا ہے، وہ اس واقعہ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان چیزوں کو انہوں نے ہر وقت قائم رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک دن درس حدیث کے دوران ایک بچھو نے ان کو کاٹا، اللہ اکبر۔ تو تکلیف کے باوجود نہ اپنے پہلو کو بدلا، نہ جسم کو یوں مروڑا دیا جیسے ہم بولتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں، نہ اپنے جسم کو، اپنے پہلو کو حرکت نہ دی، اور اس دوران حدیث کے گفتگو اور روایت حدیث یعنی حدیث شریف بیان کرنے کا جو سلسلہ تھا اس کو بھی جاری رکھا، اس میں تسلسل کو قائم رکھا، گفتگو کو نہ روکا۔ جب حدیث شریف مکمل ہو گئی پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس تکلیف پر میرا اتنا صبر کرنا میری طاقت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ تعظیم رسول اللہ کی وجہ سے تھا، اللہ اکبر۔ یہاں وہ مجھے حدیث شریف یاد آئی، غار ثور میں سانپ نے کئی بار صدیق اکبر کو کاٹا تھا، ایک دفعہ نہیں۔ جب حضور علیہ السلام ان کے زانوں پر آرام فرما رہے تھے غار ثور میں ہجرت کے وقت، کئی بار سانپ نے کاٹا، یہاں بچھو نے کاٹا، وہاں سانپ نے کاٹا، تو صدیق اکبر نے لم یتحرک،
مخافتن ان ینتبہ رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کہیں خلل نہ آ جائے، اپنے پاؤں کو جسم کو انہوں نے حرکت نہ دی، یہاں انہوں نے احترام حدیث رسول میں اپنے جسم کو حرکت نہ دی۔ برادران، یہ ان کی محبت اور ادب کا ایک معیار آپ نے سنا۔ دوسری بات حضرت شیخ نے بھی لکھی کہ جس کو حضور سے محبت ہوتی ہے وہ حضور کے نام کا احترام کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ حضور کے نام کا ادب تعظیم یہ محبت کا تقاضا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب بھی حضور کا ذکر آتا تو ادب اور عقیدت کے جذبات کی شدت سے ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور حضور پاک کے نام کی تعظیم کے لیے بے اختیار جھک جاتے، اور پھر سب سے بڑھ کر مدینہ منورہ کے ذرہ ذرہ سے انہیں عشق تھا، مدینہ پاک کے ہر ذرے سے انہیں محبت اور عشق ان کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر نمایاں نکتہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، 86 سال عمر پائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ برادران، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس پوری زندگی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ شریف کی حدود میں کبھی قضاء حاجت نہ کی، کبھی پیشاب پخانہ جس طرح کی شرعاً جائز ہے، لیکن وہ ان کا محبت اور عشق کا یہ عالم تھا کہ حدود حرم نبوی میں انہوں نے یہ کام نہ کیا۔ قضاء حاجت کے لیے ساری زندگی مدینہ منورہ کی حدود سے باہر جا کر تشریف لے جاتے اور وہاں قضاء حاجت فرماتے، یہ ادب تھا۔ سرزمین مدینہ کا ادب تھا۔ اللہ اکبر۔ اور مدینہ منورہ میں کبھی سواری پر سوار نہ ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کبھی سوار نہ ہوئے سواری پر۔ اس کی وجہ یہ بتایا کرتے تھے کہ جس شہر میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس شہر کی زمین کو سواری کے سموں سے روندتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے کہ میری سواری کے پاؤں سم اس زمین پر لگیں جہاں اللہ کے حبیب کا روضہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ احترام، یہ ادب ہمیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ اللہ اکبر۔ سو برادران، پھر جب ادب، علم، احترام، محبت اس درجہ کی تھی، پھر مقام بھی وہی ملا۔ شعر پڑھا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا ہی نئی دیتے ہیں۔ تو پھر وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ محبت کا ہر ایک کا اپنا ایک جہان ہے، ایک لیول ہے، ایک معیار ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پھر مقام کیا تھا؟ اب میں حدیث نبوی حضور کی زبان سے، یہ تو ان کے احوال تھے، یہ ان کے حالات تھے جو آپ تک پہنچائے گئے۔ اب میں امام مالک کا مقام حضور کی زبان سے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، درود شریف کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف ایک روایت میں ہے، ان قریب لوگ
علم کی تلاش میں بڑا سفر کریں گے دین کے علم کے لیے. اب تو نیٹ پر ہر شے اویلیبل ہے، اس ٹائم علم مشکل تھا، اس لیے فرمایا علم حاصل کرو، اگرچہ چین جانا پڑے تو سواریوں پر سفر ہوتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا عنقریب یعنی بہت جلد ایک ایسا وقت آئے گا لوگ علم کی تلاش میں اتنا سفر کریں گے، اتنا سفر کریں گے کہ اپنے اونٹوں کے جگر، اپنے اونٹوں کے کلیجے سفر کر 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 کے پگھلا دیں گے، پوری دنیا کو چھان ماریں گے. سنیں، مگر پھر بھی ان کو مدینہ کے عالم سے بہتر کوئی عالم نہ ملے گا. یہ امام مالک کی طرف اشارہ تھا، پہلے سے پیش گوئی کر فرما دی تھی. اب میں ایک اور حدیث شریف بھی آگے عرض کروں گا. آپ کے اساتذہ شاگردوں نے آپ سے جو پڑھا ان کے دو باتیں عرض کرتا ہوں. امام شافعی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، چونکہ انہی سے پڑھے تھے، ان کا قول ہے کہ اگر امام مالک اور سفیان بن عیینہ نہ ہوتے تو حجاز سے علم دین رخصت ہو جاتا. اور اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں، یہ خاص بات ہے علماء کے لیے، جس چیز پر امام ثوری، امام مالک اور امام اوزاعی، امام مالک، امام ثوری، امام اوزاعی جس چیز پر یہ اتفاق کر لیں کہ یہ چیز جائز ہے تو ان کا قول ہے وہ عمل سنت ہے، خواہ اس کے بارے میں کوئی واضح حکم شرعی نص وارد نہ بھی ہوئی ہو. ان تین بزرگوں کا کسی چیز پر اتفاق کر لینا وہ سنت نبوی قرار پاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بزرگ نے، حضرت امام مالک کا مقام عرض کر رہا ہوں، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، اللہ اکبر، آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے لیے اپنے ممبر کے نیچے، توجہ طلب بات ہے، میں نے تمہارے لیے، اپنی امت کے لیے ممبر رسول کے نیچے، حضور نے فرمایا اپنے ممبر کے نیچے میں نے علم چھپا رکھا ہے اور مالک کو حکم دیا ہے کہ وہ اس علم کو لوگوں میں تقسیم کریں. ایک اور میں نے جو تذکرۃ المحدثین، یہ ریفرنس ہے اس موضوع کا، وہاں سے یہ ساری باتیں میں نے نوٹ کی. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم میرے استاد محترم تھے جامعہ نعیمیہ لاہور میں، آپ ایک بزرگ نے اور خواب دیکھا، اللہ اکبر، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور بھی علماء موجود ہیں لوگ، ان میں حضور کے سامنے ادب کے ساتھ، لگتا یہ ہے جو ادب باہر تھا وہاں حضور کے سامنے بھی تھا. یہ اس چیز سے مجھے محسوس ہوا کہ جتنا ادب باہر کرتے تھے وہ ادب سرکار کے سامنے بھی تھا. تو بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں، امام مالک مؤدب ہو کر حضور کے سامنے کھڑے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دست مبارک سے کستوری، مشک، خوشبو تھوڑی تھوڑی امام مالک کو دے رہے ہیں اور امام مالک وہ خوشبو تقسیم کر رہے ہیں. یہ اعزاز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو منفرد اعزاز وہ یہ ہے. میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری علیہ رحمہ فرمایا کرتے، کئی بار میں نے ان سے سنا تھا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر پیر کی رات، چونکہ محبوب کی آمد کی رات تھی، وہ اس لیول کے تھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، فرمایا کرتے کہ حضرت شیخ کو ہر پیر کی رات سرکار کی زیارت کا شرف ملتا. اور امام مالک فرماتے ہیں
میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نے حضور کی زیارت نہ کی ہو۔ ہمیں تو گنبد خضرا نظر آ جائے، ہمیں حج نصیب ہو جائے، 40 نمازیں مل جائیں، ان کو یہ منفرد اعزاز حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔ کسی علمی مسئلہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مدینہ کے حاکم سے اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے آپ نے سزا بھی پائی، مگر ان کے سامنے کلمہ حق کہا۔ آپ کا سب سے ایک اور بڑا ایک اعزاز یہ ہے کہ آپ نے امت کو حدیث کی سب سے پہلا مجموعہ موطا امام مالک لکھا اور امت کو عطا کیا۔ 2 علماء نے آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا ہے، اور امام ذہبی نے آپ کی 7 خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی وفات، آخری جملہ ہے، خاص طور پہ یہ علماء کے لیے ہے اور طلباء کے لیے جو دین کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ آپ کی جب وصال کا وقت آیا، دوسرے شہروں سے اور مدینہ منورہ کے بڑے جید علماء جن کی تعداد تقریباً 130 تھی، وہ سب جمع ہوئے۔ مرض الوفات، آپ کا آخری وقت۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں، میں اس لمحے بار بار حضرت امام کی خدمت میں جاتا اور سلام عرض کرتا۔ میرا مقصد یہ ہوتا کہ آپ آنکھ کھولیں تو پہلی نظر مجھ پر پڑے، اور وہ نظر جو ان کی مجھ پر پڑے میری بخشش کا اور میری سعادت کا آخرت میں وسیلہ بن جائے۔ فرمایا میں بار بار جاتا، بس میں اسی حال میں تھا کہ امام مالک نے آنکھیں کھولیں اور ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، آپ بھی سب غور سے سنیں، سب نے جانا ہے دنیا سے، دعا فرماؤ اللہ ان کے طفیل ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو کبھی ہنسایا کبھی رلایا، اس کے حکم سے زندہ رہے، اس کے حکم سے جان دے رہے ہیں۔ موت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے، اور میں بڑا خوش ہوں۔ 130 علماء تھے، فرمایا کہ میں ان علماء کو اولیاء سمجھتا ہوں جو دین کے علماء ہیں۔ میرے ارد گرد جو علماء کی اولیاء کی مجلس ہے، میں اس وجہ سے خوش ہوں۔ اور فرمایا دوسرے وجہ یہ ہے، میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ میری ساری زندگی یا دین پڑھتے ہوئے گزری یا پڑھاتے ہوئے گزری۔ اللہ اکبر۔ اور میں اس وقت اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی ساری عبادات کو مستجاب اور مقبول سمجھ رہا ہوں، کیونکہ ہم سب کو تمام دین کی اور عبادات کی جو اجر و ثواب ہے رسول اللہ کی زبان سے ہمیں معلوم ہوئی، اور یہ دین کا علم جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام کی جائیداد ہے۔ اگلا جملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کو خاص جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کو حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء سے زیادہ کوئی شخص پسند نہیں ہے۔ اگلا جملہ اہم قول طلبہ اور علماء کے لیے۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں، اس کے بعد امام مالک نے ایک حدیث بیان کی، ربی کی روایت بیان کی۔ سنیں آپ توجہ سے، کسی شخص کو نماز کے مسائل بتلانا، کسی شخص کو نماز کے مسائل بتلانا روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کسی شخص کی دین الجھن کو دور کر دینا 100 حج کرنے سے، فرمایا یہ 100 حج کرنے سے افضل ہے دین کی۔ اس لیے آج ہم آخری نقطہ وضو کے فرائض آج سے شروع کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے اور ان کی بات پر ہم عمل بھی کر سکیں۔ تو ہم 1-2 مسائل انشاءاللہ بات عرض کر کے ختم کر رہے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو وضو کرنا فرض ہے۔ حضور علیہ السلام، قرآن مجید کی
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وہ آیت موجود ہے جس میں وضو کا حکم ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ وضو کی وجہ سے میری امت کے منہ اور چہرے، ہاتھ، پاؤں، یعنی وضو کے دوران جسم کے جن جن حصوں پر پانی پھرتا ہے قیامت والے دن وہ سارے حصے چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ زیور ہے دین کا۔ اب 4 فرض ہیں وضو کے: منہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ منہ کی حدود میں لمبائی میں پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک، چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پھر یہ داڑھی ہے، مونچھیں ہیں، ان سب کا دھونا مردوں کے لیے فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہم نے انگوٹھی وغیرہ زیور یا عورتوں نے پہنا ہوا ہے تو اس کے نیچے سے پانی کا گزارنا فرض ہے۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں کے انگلیوں کے اندر خلال کرنا تاکہ پانی اچھی طرح جذب ہو سکے۔ اور اہم بات کہ اگر خواتین نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، کیمیکل ناخنوں کے اوپر جمع ہوا ہے، تو جب تک اس کو اتاریں گے نہیں، 10 دفعہ بھی وضو کریں وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح پاؤں کا، سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پاؤں کو گٹوں سمیت دھونا فرض ہے، اور پاؤں کی تمام انگلیوں کو اچھی طرح اس لیے ناخن کاٹ لیے جائیں تاکہ وہ آگے بڑھے ہوئے نہ ہوں اور ان کے درمیان والے حصے خشک نہ رہ جائیں۔ تو یہ ہیں وضو کے فرائض۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔